ایک پرسکون گاؤں میں ایک بوڑھی بیوہ عورت رہتی تھی جس کا نام آمنہ تھا۔ اس کا کوئی خاندان نہیں بچا تھا، صرف یادیں، ایک چھوٹا سا گھر اور ایک چاندی کی انگوٹھی جو اس کے شوہر نے اسے بہت پہلے تحفے میں دی تھی۔ یہ انگوٹھی خاص تھی، اس میں ایک نیلا سا چھوٹا پتھر جڑا ہوا تھا اور یہی وہ واحد قیمتی چیز تھی جو اس کے پاس تھی۔ ہر مہینے آمنہ چھوٹی موٹی چیزیں بیچ کر کھانے پینے کا سامان لاتی، لیکن جب اسے واقعی کسی بڑی ضرورت کا سامنا ہوتا تو وہ اس انگوٹھی کو شہر کے سونے والے دکان پر لے جا کر اس کے بدلے میں کچھ پیسے ادھار لے لیتی۔ دکاندار اسے جانتا تھا اور ہمیشہ مدد کرتا تھا۔ ایک بار بارش والی رات آمنہ بازار سے گھر واپس آئی، تھکی ہوئی اور بھیگی ہوئی۔ اس نے اپنی ٹوکری میز پر رکھی اور اپنے کپڑے سکھانے چلی گئی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد اس نے انگوٹھی سنبھالنے کے لیے اسے ڈھونڈنا شروع کیا، لیکن وہ وہاں نہیں تھی۔ اس نے پورے گھر کی تلاشی لی، بستر کے نیچے، الماری کے پیچھے اور کپڑوں کی الماری میں، لیکن انگوٹھی کہیں نہیں ملی۔ اس کا دل بیٹھ گیا۔ وہ بارش میں دوبارہ بازار کی طرف بھاگی، دکانداروں سے پوچھا کہ کیا کسی نے انگوٹھی دیکھی؟ کسی نے نہیں دیکھی۔ آمنہ گھر واپس آئی بھیگی ہوئی اور دل شکستہ۔ وہ اپنی جائے نماز پر بیٹھ گئی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اللہ، اس نے سرگوشی کی، وہ انگوٹھی ہی میرے پاس تھی۔ میں خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہی ہوں۔ اسی رات اس نے قرآن کھولا اور سورہ الضحیٰ پڑھنا شروع کی۔ یہ اسے اس کے شوہر نے سکھائی تھی جب وہ زندہ تھے۔ وہ کہا کرتے تھے، یہ سورہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اداس ہوتے ہیں۔ یہ یاد دلاتی ہے کہ اللہ کبھی نہیں بھولتا۔ لہٰذا آمنہ نے آہستہ سے تلاوت کی، قسم ہے صبح کی روشنی کی اور رات کی جب سکون سے چھا جائے۔ اسے اور کچھ نہیں سمجھ آ رہا تھا۔ ہر رات وہ یہی سورہ پڑھتی، چاہے دل کتنا ہی بوجھل ہو۔ کئی دن گزر گئے۔ اس کے پاس پیسے نہیں تھے اور گھر سرد ہونے لگا تھا، لیکن پھر بھی وہ ہر رات سونے سے پہلے سورہ الضحیٰ پڑھتی رہی۔ ایک رات کچھ عجیب ہوا۔ آمنہ نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں وہ ایک روشن باغ میں چل رہی تھی جہاں ہر طرف روشنی تھی۔ اس نے اپنے شوہر کو دور کھڑے مسکراتے ہوئے دیکھا۔ پھر اسے ایک نرم اور مہربان آواز سنائی دی، تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا ہے اور نہ وہ ناراض ہوا ہے۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے جاگ گئی۔ خواب بہت سچا محسوس ہوا۔ اسے نہیں پتہ تھا خواب کا کیا مطلب ہے، لیکن کئی دنوں کے بعد پہلی بار اس کا دل ہلکا محسوس ہو رہا تھا۔ اگلی صبح جب وہ باہر جھاڑو دے رہی تھی، ایک آدمی اس کے دروازے پر آیا۔ وہ تھوڑا الجھا ہوا لگ رہا تھا۔ امو جان، اس نے کہا، کیا آپ نے کچھ کھویا ہے؟ آمنہ نے اسے دیکھا۔ ہاں، میری انگوٹھی، کئی دن ہو گئے ہیں۔ آدمی مسکرایا اور اپنا ہاتھ کھولا۔ اس کے ہاتھ میں وہی چاندی کی انگوٹھی تھی، صاف اور چمکدار۔ مجھے یہ انگوٹھی بازار کے پاس ملی تھی۔ میں نے کئی دنوں تک لوگوں سے پوچھا لیکن کسی نے دعویٰ نہیں کیا۔ پھر کل میں نے آپ کو دیکھا اور دل میں آیا کہ شاید یہ آپ ہی کی ہو سکتی ہے۔ آمنہ کچھ بول نہ سکی۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے جب اس نے انگوٹھی پکڑی۔ شکریہ بیٹا، شکریہ۔ اسی رات وہ نماز میں کھڑی ہوئی مسکراتے ہوئے۔ اس نے سورہ الضحیٰ دوبارہ پڑھی، لیکن اس بار دل کو سکون کے ساتھ، اور بے شک آخرت تمہارے لیے بہتر ہے دنیا سے، اور تمہارا رب تمہیں ضرور عطا کرے گا اور تم خوش ہو جاؤ گے۔ کبھی امید نہ چھوڑو۔ جب لگے کہ کوئی نہیں سن رہا تو یاد رکھو کہ اللہ ہمیشہ قریب ہوتا ہے۔ وہ تمہارا درد دیکھتا ہے اور وہ بہترین وقت میں بہترین طریقے سے جواب دیتا ہے۔